اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور مہربانی فرمائی، جو انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے اعضاء کے گناہ دھل جاتے ہیں، غسل کرتا ہے پورے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھنے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل بچے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر تو میل کا نام و نشان نہیں ہوگا جو دن میں 5 مرتبہ نہائے۔ نبی صاحب نے فرمایا، جو شخص باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے دل پر بھی اسی طرح گناہوں کی میل نہیں رہ سکتی۔ اب نماز سے بھی دل دھل گئے۔ پھر جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ اہتمام کے ساتھ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے وقت سے پہلے جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو حدیث پاک میں ہے کہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعہ تک کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر عید کا موقع آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیوں ایک جگہ پر اکٹھے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں، مگر فرشتوں کو گواہ بنانے کی خاطر اللہ پوچھتے ہیں لوگ کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اب رمضان ختم ہوا، یہ عید کی نماز کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ پوچھتے ہیں، اچھا بتاؤ کہ جو مزدور پوری مزدوری کرے اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ پھر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ تم اعلان کر دو، اے میرے بندو جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشائے، ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ، مولا آپ کتنا کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں، صرف گناہ ہی معاف نہیں فرماتے، گناہوں کو الٹا نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اگر کسی وقت بچہ پوٹی کرے اور اس سے بو آ رہی ہو تو ماں سے ذرا برداشت نہیں ہوتا، ذرا اس کو فیل ہوگا، فوراً بچے کو لے کے جائے گی اور اس کے ڈائپر تبدیل کرے گی، اس کو دھوئے گی، صاف کرے گی، نہلائے گی، پھر اچھے کپڑے پہنا کر، سرما لگا کر، خوشبو لگا کے لائے گی۔ جو بندہ اس بچے کو دیکھتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، وہ بچہ اتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بندوں سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں سے گناہ کی نجاست کی بو آئے، لہذا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے اس کے گناہوں کے میل کو اتار دیتے ہیں۔ کیوں کیا؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر ایک اور بات فرمائی کہ میرے بندے، اگر تم مسکرا کر ملتا ہے اپنے مسلمان بھائی سے تو تیرے مسکرانے پر گناہ معاف، اگر راستے سے تو نے کوئی تکلیف والی چیز ہٹائی تو اس پر بھی گناہ معاف، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے جانور سے حسن سلوک کیا اس پر بھی تمہارے گناہ معاف۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت تھی، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس پر اس کے گناہ کو معاف فرما دیا تھا۔ تو جانوروں کے ساتھ اگر حسن سلوک پر گناہ معاف ہوتے ہیں، جو بندہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، اپنے بچوں سے اچھا سلوک کرے، ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرے، مسلمان پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، سوچئے پھر اللہ اس کے کتنے گناہوں کو معاف فرمائے گے۔ کس لیے؟ اے میرے بندے، تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں دنیا میں اس پر بھی گناہ معاف۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انا للہ تو پڑھتے ہیں جب کسی انسان کی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے،
نبی اسلام نے فرمایا عائشہ کسی کے فوت ہونے پر پڑھیں تو بھی اجر ملتا ہے، اور اگر تیل کا چراغ بجھ گیا اس پر بھی پڑھیں اس پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ چراغ کا بجھ جانا چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، اللہ اس پر بھی بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اس دنیا میں بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آتی ہے، اس سے بھی گناہ معاف۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ یہ صحت کے عالم میں یہ عبادتیں کرتا تھا، اب بیمار ہو گیا نہیں کر سکے گا، مگر تم ان کا حساب اسی طرح لکھتے رہنا جو صحت میں کرتا تھا، بیماری میں اس کا ثواب تم کنٹینیو کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور میرے فرشتوں تکلیف کی وجہ سے میرا یہ بندہ کراہے گا، مگر کراہنے پر تم نے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا اجر لکھنا ہے، اور میرا یہ بندہ تکلیف میں اپنی کروٹ بدلے گا، تم نے کروٹوں کے بدلنے پر رکوع اور سجدے کا ثواب لکھنا ہے۔ چنانچہ وہ بندہ بیماری سے اس طرح پاک ہوتا ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے سب بہانے بنا دیے، سبب بنا دیے کہ میرے بندے کے دل پر گناہوں کی میل نہ رہے، نجاست نہ رہے۔ میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا پسند فرماتا ہوں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کی عمر 90 سال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے کلمہ پڑھتے پڑھتے اب تیری عمر 90 سال کی ہو گئی، تیرے سب گناہ میں نے معاف کر دیے، تجھ سے حساب لیتے مجھے حیا آتی ہے۔ اور اے میرے بندے تو زمین میں میرا قیدی ہے، اسیر اللہ فی الارض۔ زمین میں قیدی سے کیا مراد؟ کہ بس قید سے بندہ چھوٹتا ہے، سیدھا اپنے گھر آتا ہے۔ تم اس دنیا کی قید سے چھوٹو گے، سیدھا اپنے گھر جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندے تو بوڑھا ہو گیا، تیرے بچے بھی ہیں، تیرے نواسے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، سب تجھ سے محبت کرتے ہیں، لہذا ہم تیرے اہل خانہ کے بارے میں تیری شفاعت کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو دھونے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ بنایا۔ حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میرے ذمے ہے۔ محدثین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا بدلہ اپنے ذمے کیوں لے لیا؟ اس لیے کہ اے میرے بندے تجھ سے قیامت کے دن دوسرے مطالبہ کریں گے انسان کہ تو نے ان کو تکلیف پہنچائی، ان کے حقوق میں کوتاہی کی، عمل تیرے تھوڑے ہوں گے، مانگنے والے زیادہ ہوں گے، تو ان کو پے آف نہیں کر سکے گا، لیکن میں تیرے اجر کو اپنے ذمے لیتا ہوں، میں تجھے اتنا اجر دوں گا، تیرے سب بندوں کے حقوق کو پے آف کروا کے تجھے جنت پہنچا دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت سے کیسے انسان توقع کر سکتا ہے کہ عمل کی پیمنٹ اللہ کرے اور پھر وہ اتنی تھوڑی ہو کہ انسان دوسروں کو پیمنٹ ہی نہ کر سکے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا، میرے لیے تو نے روزہ رکھا، دیکھ میں تیرے گناہوں کو بخشوا کر تجھے کس طرح جنت پہنچاتا ہوں۔